جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب کو الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. آج کلاس شروع کرنے سے پہلے انشاءاللہ میں آپ کو میرے جو آج کے کلاس کے مقاصد ہیں، جو آبجیکٹیو ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کو تھوڑا سا آج ہم منفرد انداز میں لے کے چلیں گے. میں دو جو ہیں وہ کتابچے، دو سورسز اس دفعہ یوز کر رہا ہوں آج کی کلاس کے لیے. سب سے پہلی بات، میں آپ کو انشاءاللہ جو ٹیمز اپنا جو ہمارا LMS ہے اس پہ میں کتابچہ اپلوڈ کر دوں گا. شیخ صالح المنجد حفظہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے دل کی اصلاح القلوب کا سلسلہ ہے. تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اخلاص سے متعلق ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ چل رہا ہے. ہم نے جو موضوع پڑھا تھا کہ علم کا حصول عبادت ہے، اور عبادت کے ضمن میں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ عبادت کی قبولیت کی دو شرائط ہیں. عبادت کی قبولیت کی دو شرائط ہیں. ان میں سے سب سے پہلی شرط ہے جس کے بارے میں آج ہم انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. مصنف رحمہ اللہ جو ہے وہ پہلی شرط کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں جو عبادت کی قبولیت کی پہلی شرط اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی نیت کو خالص کر لینا. اخلاص النیہ للہ سبحانہ وتعالی. تو انشاءاللہ اسی موضوع پہ ہم آج گفتگو کریں گے. یہ موضوع بہت بڑا ہے، اس پہ کافی پہلوؤں سے گفتگو ہو سکتی ہے. تو میں آپ کے سامنے وہ کچھ چند پہلو ہیں جو آج رکھنا چاہ رہا ہوں، جو کہ میں آپ کے سامنے اس موضوع پر رکھوں گا. تو ایک میں آپ کے سامنے آپ کو لکھ کے بتاتا ہوں کہ ہمارا جو آج کا موضوع ہے اخلاص کا، اس کے بارے میں ہم کس کس زاویے سے گفتگو کریں گے. سب سے پہلے، اور میں آپ کو بہت انکریج کروں گا تھوڑے بہت اگر آپ ساتھ نوٹس لے لیں، علم کو قید کرنا چاہیے لکھ کے، تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. ویسے یہ سلائیڈز آپ کے ساتھ شیئر ہو جائیں گی، لیکن پھر بھی کچھ جو میں آپ کو انیشلی بتا رہا ہوں اس کو اگر آپ لکھ لیں. سب سے پہلے جو ہے ہم انشاءاللہ اخلاص کے معنی کو دیکھیں گے. یہ سب سے پہلا ہمارا آج کا نقطہ آغاز ہوگا. اس کے بعد نمبر 2 ہم یہ دیکھیں گے کہ اخلاص کی لغوی اور شرعی تعریف کیا ہے. لغوی اور جو اس کی اصطلاحی یا شرعی تعریف ہے وہ کیا ہے، اور اس کے سلسلے میں ہم کچھ اسلاف کے قول بھی دیکھیں گے. پھر بالکل اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ تیسرا نقطہ ہے کہ اخلاص کا کیا حکم ہے، شریعت میں اخلاص کا کیا حکم ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ہم کتاب و سنت کی روشنی میں کوئی 5 قرآن مجید کی آیات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس سلسلے میں، اور اسی طرح ایک حدیث مبارکہ ہے جو کہ اس ضمن میں آپ کے سامنے رکھوں گا. چوتھا پہلو اخلاص کے متعلق جو ہم آج بات کریں گے وہ ہے ریاکاری اور ریاکاری کی مذمت اور اس کی مذمت. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اور 5ویں چیز جس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ اخلاص جو ہے وہ بین شرک اکبر اور شرک اصغر کے درمیان ہے. علماء نے یہ بحث بھی کی ہے کہ جو ریاکاری ہے وہ کب شرک اصغر بن رہتی ہے اور کب جو ہے وہ شرک اکبر بھی بن جاتی ہے، اصغر. ٹھیک ہے جی. یہ ہو گیا جی کتنا نقطہ، 5واں نقطہ. اور چھٹا نقطہ جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں آج کا وقت اجازت نہیں دے گا، لیکن انشاءاللہ جتنا وقت نے اجازت دی، مقصد کوئی بھاگنا نہیں ہے. اخلاص کی برکتیں. اخلاص کی برکتیں یا برکتیں سمجھ لیجئے یا اخلاص کی اہمیت کہہ لیجئے. تو یہ ہماری گفتگو جو ہے وہ انہی نقطوں کے ارد گرد آج گھومے گی انشاءاللہ. اور یہ جو مواد ہے یہ مغیرہ بھائی کے کچھ نوٹس ہیں ان سے ہیں، پھر اسی طرح شیخ صالح المنجد کی کتاب ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، میں نے کھول کے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. یہ دیکھیے دل کی اصلاح. اس کا میں آپ کو جو ہے وہ کور پیج دکھا دیتا ہوں. چلیے ایک سیکنڈ، تاکہ آپ میں سے اکثر لوگوں نے کتاب دیکھی بھی ہوگی. بہت بہترین کتاب ہے.
تزکیہ نفس پہ. یہ دیکھیے دل کی اصلاح، دارالفرقان پبلیکیشنز نے چھاپی ہے، یہ اردو میں اس کا ترجمہ ہو چکا. تو یہ بہت اہم کتاب ہے. اس میں دل کے یہ جو اعمال القلوب ہیں، یہ ایک ایک موضوع پہ شیخ نے بڑی تفصیلی علمی بحث کی ہے. تو آج کی کلاس کا کافی حصہ میں نے یہاں سے بھی لیا ہے. تو انشاءاللہ یہ میں آپ کو، مجھے آپ نے گروپ میں یاد کروا دینا ہے کسی بھائی نے بھی کلاس کے بعد کہ یہ میں نے آپ کے LMS پہ اپلوڈ کرنی ہے. LMS پہ بھی کر دوں گا، آپ کو واٹس ایپ پہ بھی شیئر کر دوں گا، جس طرح آپ کو آسانی رہے گی انشاءاللہ. تو چلیے شروع کرتے ہیں. مصنف رحمہ اللہ نے پہلی شرط کو ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ عبادت کی قبولیت کی پہلی شرط اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی نیت کو خالص کرنا ہے. تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اخلاص کے معنی کیا ہیں، اور اخلاص کے جو مفہوم ہے، مفاہیم ہے، مفہوم نہیں ہے مفاہیم ہے، اس کا ایک مفہوم نہیں ہے، اس کے کافی معنی ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں کہ وہ معنی کیا ہیں. اخلاص دراصل دین کا لب لباب اور نچوڑ ہے اور دین کی اساس ہے، اور انبیاء اور رسل علیہم السلام کی دعوت و تبلیغ کی جڑ اخلاص ہی ہے. اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دو مشہور آیات ہیں اس موضوع کو لے کے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. یہاں پہ یہ آیت پوری نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہاں پہ ایک اشارتاً بات بتاتا چلوں. میرے ایک استاد تھے، ہم ان سے جز عامہ کی تفسیر پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے ایک نقطہ بتایا تھا اس آیت کے ضمن میں. ایک سیکنڈ، انہوں نے نقطہ بتایا تھا اس آیت کے ضمن میں، اور وہ یہ ہے کہ آپ غور کیجئے اللہ نے کیا اس آیت میں فرمایا. وَمَا أُمِرُوا، اور انہیں اس کے سوائے حکم نہیں دیا گیا تھا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ وہ اللہ کے لیے اپنی عبادت کو خالص کر لیں. اچھا، اس حنفاء، اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یعنی کہ اللہ نے اخلاص کو مقدم کیا ہے باقی عبادات پر. تو پتہ یہ لگا کہ یہ کیوں علماء کرام نے اس کو لب لباب کہا ہے، کیونکہ اگر اخلاص نہیں ہے تو عبادات جو ہیں وہ ہباء منثورا بن جاتی ہیں، جیسے کہ انشاءاللہ ہم آگے ذکر کریں گے. پھر اسی طرح سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. اللہ نے آیت نمبر 3 میں وہ وجہ بتائی کہ کیوں مشرکین مکہ کی جو یہ بات تھی کہ وہ شفعاء کو اللہ کے بیچ میں لے آتے تھے، اپنے اور اللہ کے بیچ میں، اللہ نے اس کو شرک قرار دیا. لیکن اسی آیت کے شروع میں اللہ کہتے ہیں کہ جان لو، خبردار، الا للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے دین جو ہے وہ خالص ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اگر ہم اس کے معنی کو سمجھنے کی مزید کوشش کریں تو امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نیت عبودیت کا نقطہ ہے. یہ بہت اہم بات ہے جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. انم بیٹی اس کو باہر نکال دو اور دروازہ بند کر دو، میری کلاس ہوگی. چل جاؤ، دروازہ بند کرتے ہیں، جزاک اللہ. اچھا جی، امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نیت عبودیت کا نقطہ ہے. اعمال کی انجام دہی کے سلسلے میں اس کی حیثیت ٹھیک ایسے ہے جیسے جسم میں روح کی ہوتی ہے. یہ جان لیجئے کہ یہ بالکل ایسی چیز ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو چیز کی جو اصل ہے وہ نکل جاتی ہے، اور وہ محض صرف حرکات رہ جاتی ہیں اور مزید اس میں کوئی چیز نہیں ہوتی. اگر ہم اس کی لغوی تعریف کی طرف آئیں تو آپ دیکھیے کہ عربی زبان کے متعلق ہم دیکھتے ہیں اس کا معنی بہت زیادہ، میں عربی گرامر کی ڈیٹیل میں یہاں پہ نہیں جاؤں گا، لیکن آپ دیکھیے یہاں پہ مصنف فرما رہے ہیں شیخ صالح المنجد کے، اس سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کو ملاوٹ یا شوائب سے پاک صاف کرنا کہا جاتا ہے. مثلا خلص الشیء، مراد یہ ہے کہ خالص اور پیور چیز تیار کی گئی ہے. جب کہا جاتا ہے خلصت الی الشیء تو معنی ہوتے ہیں کہ اس کے پاس تک رسائی پانے میں کامیاب ہو گیا. اسی لیے عربی زبان میں کہا جاتا ہے خلاصۃ السمنی، کہ کہہ کر خالص گھی مراد دیا جاتا ہے، یعنی کہ جو خلوص مراد ہے، یعنی کہ پیورٹی، کسی چیز کا پیور ہونا، خالص ہونا، ملاوٹ سے خالی ہونا جو ہے وہ اس کے لغوی معنی میں شامل ہے. مثلا صفائی ستھرائی، صاف اور شفاف، ملاوٹ سے پاک صاف،
میل کچیل سے زائل کرنے والے جیسے معنی اور مفاہیم جو ہیں وہ لغوی اعتبار سے اس میں پائے جاتے ہیں، اور جو لغوی معنی ہے وہ اس کے اصطلاحی معنی کو کمپلیمنٹ کرتا ہے۔ جب کہا جاتا ہے اخلص الدین دین للہ، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اپنی نیت کو درست کر لینا اور ریاکاری کو اپنے دل سے نکال دینا، یعنی کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر کرنا اور کسی کی خاطر نہ کرنا۔ فیروز آبادی رحمہ اللہ اس کی توضیح کرتے ہوئے فرماتے ہیں اخلص للہ ای ترک الریا، یعنی کہ اخلاص اللہ کے ساتھ اخلاص کرنا کیا ہے؟ ریاکاری کو ترک کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے لیے کہا جائے اخلص للہ، تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ اس نے ریاکاری ترک کر دی ہے اور صدق و وفا اور اخلاص و استقامت کا پیکر بن گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر ہم اس کی اصطلاحی معنی کے اندر جائیں، جس کو ہم شرعی اصطلاح بھی کہیں گے، ویسے تو بہت سی توجیحات کی ہیں علماء کرام نے، لیکن جو ایک بہت مشہور اس کی تعریف امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کی ہے وہ یہ ہے، ہوا افراد اللہ سبحانہ بالقصد فی الطاعہ۔ کیا مطلب؟ مراد یہ ہے کہ اطاعت اور فرما برداری، عبادت اور ریاضت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو منفرد ماننا۔ مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی ذات عالی شان کو خالص کرتے ہوئے جو ہے اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیے، یہ کوئی بہت فلسفیانہ قسم کا کوئی بات نہیں ہے، بہت سادہ سی بات ہے کہ کوئی بھی کام صرف اللہ کی رضا کی خاطر کرنا، کسی بھی قسم کی آمیزش، چاہے وہ مخلوق کی رضامندی ہو یا پھر ریاکاری ہو، کسی بھی قسم کی چیز نہ آنے پائے، تو اسی کا نام جو ہے وہ اخلاص ہے۔ اور اسی لیے ہمارے سلف الصالحین رحمہ اللہ تعالی، ان کے مختلف اقوال ہیں جو کہ تعریف، یعنی کہ اگر کوئی کہے جی ہمیں ڈیفینیشن چاہیے، ہمیں تعریف چاہیے اخلاص کی، تو ہمارے صالحین، سلف الصالحین کچھ اس طرح اس کی تعریف کیا کرتے تھے۔ میں پہلی اور چوتھی آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ پہلی تعریف کسی سلف نے جو کی ہے وہ یہ ہے کہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو، اس میں غیر اللہ کا کوئی حصہ نہ ہو اور نہ اللہ کے علاوہ کسی کا قصد کیا جائے، یعنی کہ ارادہ کیا جائے۔ پھر اسی طرح ہر قسم کی ملاوٹ اور شوائب سے عمل پاک ہو، پاک اور صاف کرنے کا نام ہی اخلاص ہے۔ میں آپ کو اسی لیے بتاؤں، اسی تعریف کا اپوزٹ آپ کو قرآن مجید کی ایک آیت میں ملتا ہے۔ سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ شرک کی نفی کرتے ہوئے اور اس کی قباحت کو بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب، کہ جو طالب، یعنی کہ جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی اتنا کمزور ہے اور پکارنے والا بھی دیکھو کتنا کمزور ہے۔ تو پتہ لگا کہ اخلاص کی تعریف جو ہے وہ اپنے عمل میں سے ہر قسم کی امپیورٹی کو، چاہے وہ ریاکاری کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، اس کو نکال کر خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے وہ عمل کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو پہلی بات تھی اخلاص کی تعریف۔ اگلی بات ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اخلاص کا حکم کیا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے ضمن میں آپ کو 5 قرآن مجید کی آیات بتاؤں گا اور ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ وہی سورہ بینہ کی آیت ہے۔ اخلاص کا حکم کا مطلب ہے کہ دین میں اس کا کیا حکم ہے، کر لیا جائے تو اچھی بات ہے، نہ کر لیا جائے تو کوئی بات نہیں ہے، یعنی کہ کیا یہ فرض ہے، کیا یہ مستحب ہے، کیا یہ مباح ہے، کیا یہ مکروہ ہے، کیا یہ حرام ہے، والعیاذ باللہ من ذالک۔ حرام تو بالکل بھی نہیں ہم کہہ سکتے، اس کا حکم ہم نے دیکھنا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ بینہ کے اندر وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہوں۔ اور پھر اسی طرح وہی والی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھی تھی سورہ زمر کے اندر اللہ فرماتے ہیں اور خبردار الا للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے دین صرف اللہ ہی کا حق ہے، خالص دین صرف اللہ رب العزت ہی کا حق ہے۔ پھر اسی طرح سورہ انعام کی بہت پیاری آیات ہیں، یہ پیاری آیت ہے، اس کے بارے میں پہلے بھی تذکرہ ہوا تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ان الصلاۃ، بے شک میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی، ومحیای، میری زندگی، ومماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو کہ تمام جہانوں کا
رب ہے. لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ میں حکم ماننے والوں میں سے سب سے پہلا ہوں. دیکھیے یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ آپ سب پہ رحم فرمائے، آپ سب سے راضی ہو جائے. یہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں اللہ نے تدبر کرنے کے لیے جو ہے نازل کی ہیں. میں نے آپ کے سامنے یہ آیت پڑھ دی، آپ نے ترجمہ سن لیا، لیکن اگر آپ ایک ایک لفظ پہ غور کریں، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا چوائس آف ورڈ، جو لفظ اللہ نے استعمال کرنا چاہا، جو سیکوینس اللہ نے استعمال کرنا چاہا، وہ حکمتوں سے بھرا ہوا ہے. آپ دیکھیے، میرا یہ کہہ دینا کہ میری زندگی اللہ کے لیے ہے، یہ کہنا بہت آسان، میرا اور آپ کا سننا بہت آسان، لیکن اس کا حق تب ادا ہوتا ہے جب اس کو عملی جامہ پہنایا جائے گا. اور آپ دیکھیے کہ اللہ نے 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے اس آیت میں. صلاتی، آپ کی نماز، میری نماز، و نسکی، آپ کی قربانی، و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اور اس میں بہت گہرا ربط ہے. دیکھیے یہ آیت کس چیز کی طرف ہمارا رجحان کر رہی ہے کہ اپنے ان ساری چیزوں کو صرف کس کے لیے خالص کر لیا جائے؟ اللہ رب العزت کے لیے. اصل میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہی یہ ہیں کہ پوری کی پوری زندگی خالصتاً ہم اللہ رب العزت کی ذات کی خاطر گزاریں، اللہ کو راضی کرنے میں گزاریں. تو جب تک میرے اور آپ کے اعمال خالص نہیں ہوں گے تو ہماری زندگی خالص نہیں ہو سکتی اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر نہیں ہو سکتا. جیسا کہ آپ اس آیت میں غور کر رہے ہیں، پہلے سر فہرست اللہ نے نماز کا ذکر کیا. کیوں؟ 5 ارکان میں سے یہ وہ واحد رکن ہے جو آپ دن میں 5 دفعہ کرتے ہیں اور یہ فرض ہے. اور اس کی فرضیت کی کیفیت آپ کے سامنے ہے کہ میدان جہاد کے اندر بھی اللہ نے طریقہ بتایا ہے اس کا کہ آپ نے صلاۃ الخوف کیسے پڑھنی ہے. اس سے اس کی اہمیت کا فائدہ ہے. تو پہلے نمازوں کو اللہ کے لیے خالص کیجئے. قربانی کو، چاہے وہ کسی قسم کی قربانی ہو، آپ کے نفس کی قربانی ہو، آپ کی خواہشات کی قربانی ہو، آپ کی کسی بھی چیز کی قربانی ہو، جب آپ یہ کر سکیں گے تو پھر آپ سانس بھر کر تسلی سے صدق دل کے ساتھ اللہ کو یہ کہہ سکتے ہیں وَمَحْيَايَ، یا اللہ میری زندگی بھی آپ کے لیے، اور پھر انشاءاللہ وَمَمَاتِي بھی للہ رب العالمین. انشاءاللہ ہم اس آیت کا پیکر اور مظہر ہو سکتے ہیں اور ہوں گے انشاءاللہ. تو یہ تو تیسری دلیل ہے اس کے حکم کی کہ یہ ضروری ہے. نمبر 4، اللہ رب العزت، اور یہ بہت اہم آیت ہے، سورہ ملک کی آیت نمبر 2 ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے. اس آیت مبارکہ کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ تابعی جلیل جناب فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے بتلاتے ہیں کہ احسن عملہ سے مراد کیا ہے. وہ کہتے ہیں احسن عملہ سے مراد خالص ترین عمل ہے جس میں ثواب اور اخلاص دونوں بدرجہ اتم موجود ہوں. کیا دونوں؟ جس میں ثواب و اخلاص دونوں بدرجہ اتم موجود ہوں. تو ان سے پوچھا گیا، فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھ لیا کہ اخلص اور اسوب سے کیا مراد ہے، یعنی کہ انہوں نے کیا 2 چیزیں کہیں کہ اخلص ہو اور اسوب ہو. تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے فرمایا اگر عمل اگر خالص ہو، ملاوٹ اور شوائب سے پاک اور صاف ہو، تو مراد یہ ہے کہ اس میں اخلاص کا پہلو نمایاں ہو، اور اگر سنت کے خلاف ہو تو وہ قابل قبول نہیں ہے. اگر ثواب یعنی سنت کے مطابق ہو مگر اخلاص کے ساتھ نہ ہو تب بھی وہ قبول نہیں کیا جائے گا، وہ مردود ہے. یہ 2 شرائط ہیں جو کہ مصنف بھی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں. عبادت، ہم یہ ٹاپک کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے پڑھا کہ علم کا حصول عبادت ہے، اور اسی کے ضمن میں ہم کیونکہ علم کا حصول، ہم علم حاصل کر رہے ہیں جو کہ ایک عبادت ہے، تو ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ عبادت کی شرائط کیا ہے. ان میں سے ایک شرط جو ہے وہ اخلاص، اللہ کے لیے دین کو خالص کرنا ہے. اور اس آیت کی تفسیر میں فضیل ابن عیاض کہہ رہے ہیں کہ اس احسن عملہ سے مراد میرے اور آپ کا احسن عمل کیا ہوگا، جو کہ میرے اور آپ کی زندگی کا مقصد بتایا ہے اللہ نے. وہ تب ہوگا جب ہمارا کیا گیا ہوا عمل خالصتاً نمبر 1 اللہ رب العزت کی ذات کے لیے کیا گیا ہو، نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا گیا ہو.
تو تب وہ شرف قبولیت تک پہنچے گا، ورنہ فہو رد، جیسے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتی ہیں من عمل عملا لیس له امرنا فہو رد، کہ وہ عمل جو کہ ہمارے امور میں سے نہیں ہے اللہ رب العزت اس کو رد کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہ اس روایت کے اینڈ میں آتا ہے کہ یہ فضیل ابن عیاض نے پھر اینڈ پہ یہ آیت تلاوت کی فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا، کہ پس جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو لازم ہے کہ وہ عمل کرے نیک عمل، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے. تو اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ عمل صالح جو ہے، عمل صالح بائی ڈیفینیشن جو ہے وہ خالصتاً اللہ کے لیے کیا گیا ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا گیا ہوا. چھٹی دلیل اس کے حکم کی، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت کی ہے کہ آپ نے ان کی معیت اختیار کرنی ہے. اللہ رب العزت سورہ کہف میں فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ٹھہرائے رکھیے، مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ، اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیے جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں، اس کا چہرہ چاہتے ہیں، خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے اخلاص کرتے ہیں، اپنے آپ کو خالص کرتے ہیں اللہ کے لیے. تو یہ نبی کریم، اور یہ آیت آگے اللہ فرماتے ہیں اسی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور آپ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور آپ، میں مفہوم آپ کو آیت کا بتا رہا ہوں کہ اس طرح کے لوگوں سے اعراض کا حکم ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ، کہ آپ کی آنکھیں ان کی طرف نہ جائیں، تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو کہ دنیا کی زینت چاہتے ہیں. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اصل میں یہ آیت چل رہی ہے آگے، میں آپ کو آیت اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اس کے آگے اخلاص کا مخالف مفہوم ہے. مخالف مفہوم سے مراد کہ اگر اخلاص کا اپوزٹ آپ دیکھیں تو کیا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی آنکھیں ایسے لوگوں کی طرف نہ جائیں جو کہ ترید زینت الحیات الدنیا، جو کہ دنیا کی زینت چاہتے ہیں. ولا تعد عیناک عنہم ترید زینت الحیات الدنیا ولا تطع من اغفلنا، اور آپ ایسے شخص کی پیروی نہ کیجیے اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہو، واتبع ہواہ وکان امرہ فرطا، جو کہ اپنے ہوا کی، نفس خواہشات کی پیروی کرے اور اس کا معاملہ بہت آگے تک نکل گیا ہو. تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ میں اور آپ اللہ رب العزت کی خاطر اخلاص پیدا کریں. تو یہ پانچویں دلیل ہے اخلاص کی. اسی طرح بہت مشہور روایت ہے صحیح بخاری کا جس سے آغاز بھی ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر عمل کا نتیجہ انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا. اس لیے ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ دو بھائی، مسلمان بھائی نماز میں کندھے سے کندھا ملا کے، پیر سے پیر ملا کے کھڑے ہوں، لیکن ایک کی نماز شاید آسمان تک بھی نہیں پہنچ رہی اور ایک کا دل اور اس کا ایمان اس کو عرش کی کیفیات تک لے جاتا ہے، یعنی کہ اس کا ایمان اتنا زیادہ ہے، اس کا اخلاص اللہ کے لیے اتنا زیادہ ہے کہ وہ اس کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. تو یہ وہ تیسری چیز ہم نے آج دیکھی. سب سے پہلی بات میں نے آپ کو جنرلی معنی بتایا کہ اخلاص کا کیا مطلب ہے، پھر ہم نے لغوی اور شرعی تعریف دیکھی، پھر میں نے آپ کو اخلاص کا حکم بتایا ہے کہ اس کا حکم کیا ہے. اچھا جی، اگلی بات جو ہم کریں گے وہ اخلاص کی مخالف چیز ہے اور وہ ہے ریاکاری. ریاکاری اور ریاکاری کی مذمت ہم دیکھیں گے کتاب و سنت کی روشنی میں. 4 آیات اور 3 احادیث جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ، جو کہ اس کی مذمت کرتی ہیں. اور اس کو ذکر کرنے کا مقصد وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ہے. یہ سب سے اہم دین کا موضوع ہے. یاد دہانی اہل ایمان کو فائدہ دیتی ہے. یقیناً آپ نیک لوگ ہیں اور آپ نے یہ روایات سنی ہوں گی پہلے، لیکن ان کو بیان کرنے کا مقصد سب سے پہلے میری اپنی اصلاح ہے اور پھر ہم سب بھائیوں اور بہنوں کی اصلاح ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ، اور یہ ہم کس کے ضمن میں بات کر رہے ہیں، ریاکاری اور ریاکاری کی مذمت. اللہ فرماتے ہیں سورہ ہود کے اندر آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16 میں من کان یرید الحیات الدنیا
اور جو چاہتا ہے دنیا کی زندگی کو، وزینتہا اور اس کی زینت، نوفیہ الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، اللہ کہتے ہیں کہ اس کو اس کا بدلہ دے دیا جائے گا. میں آپ کو مفہوماً بتا رہا ہوں. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں آگ کے علاوہ کوئی حصہ نہیں ہوگا. وحبط ما صنعوا فیہا، اور ان کے اعمال کو اللہ جو ہے وہ حبط کر لیں گے اس کی بدولت جو کہ وہ عمل کیا کرتے تھے. یعنی کہ یہاں پہ اشارہ کس چیز کی طرف ہے؟ یہاں پہ اشارہ ریاکاری کی طرف ہے. ریاکاری جو ہے وہ آخرت میں اعمال کو ضائع کرنے والی ہے. یہ پہلی آیت ہے جو کہ ہم نے اس ضمن میں ڈسکس کی ہے. دوسری آیت اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، آیت نمبر 18. اللہ فرماتے ہیں من کان یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید. بہت پیاری آیت ہے. اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص اس یرید العاجلہ، عاجلہ عجل سے نکلا ہے، اور عجل کہتے ہیں قریب چیز کو. اجل سے مراد اس لیے اجل دنیا کو یہاں پہ کہا جا رہا ہے. جو شخص اس جلدی والی دنیا میں کا ارادہ رکھتا ہے، من کان یرید العاجلۃ عجلناہ، اللہ کہتے ہیں عجلنا لہ، ارادہ رکھتا ہو تو ہم اس کو اس میں جلدی دے دیں گے جو چاہیں. اچھا اب یہ دیکھیے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جس سب کو دے دیں گے، نہیں، اللہ کہتے ہیں جلدی دے دیں گے جو بھی ارادہ رکھتا ہے دنیا کا، اللہ جس کو چاہیں گے اس کو جلدی دے دیں گے. ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم، اور پھر اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے، اس میں داخل ہوگا مذمت کیا ہوا اور دھتکارا ہوا. یہ آیت اس کو لانے کا سبب بھی شیخ صالح المنجد نے جو بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ من کان یرید العاجلہ، یعنی کہ عمل کرنا چاہیے تھا اللہ کی ذات کی خاطر، لیکن عمل کر لیا کسی اور کی خاطر، کہ لوگ اس کو اچھا کہیں، لوگ اس کو نیک کہیں، لوگ اس کو بہت شریف کہیں، اور لوگ اس کو دیندار کہیں. اللہ کہتے ہیں کہ وہ شہرت اس کو دنیا میں مل جائے گی، جیسا کہ ابھی ایک روایت بھی میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. قیامت کے دن ریاکار شخص کو اللہ کہیں گے جاؤ، چلے جاؤ ان لوگوں کے پاس جن سے تمہیں اجر کی امید تھی، میری پاس تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے. او کما قال اللہ جل وعلا. تیسری دلیل ریاکاری کی مذمت کی ہے. اللہ فرماتے ہیں سورہ شورى کے اندر، من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ. اللہ کہتے ہیں جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے. ومن کان یرید الحرث الدنیا. اچھا میرا آپ سے یہاں پہ ایک سوال ہے، کیا آخرت کا ارادہ کافی ہے؟ کیا میں اور آپ یہ کہہ دیں کہ انشاءاللہ ہم آخرت کا ارادہ کرتے ہیں اور بس ارادہ ہی کر لیں تو کیا کافی ہے؟ جی کوئی بتائے گا؟ نہیں سر، عمل ضروری ہے. عمل ضروری ہے. قرآن مجید کی کوئی آیت مجھے یہاں پہ پیش کرنا پسند کرے گا اگر آپ میں سے کسی کو اندازہ ہے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں، کس آیت کی بات کر رہا ہوں؟ جی سورہ آیت نمبر 3، سورہ عصر کی آیت سورہ، نمبر 3. ٹھیک ہے. تو اللہ نے یہ شرط لگائی ہے اخلاص نیت بھی ہو اور اس کی محنت بھی ہو، خالی ارادہ جو ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے، ہماری شریعت کا مزاج جو ہے وہ نو ڈاؤٹ کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ بھی ہے، لیکن ایکشن ڈریون جو ہے وہ ہمیں عمل پر مجبور کرتا ہے دین. مثلا اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ذہن سے آیت نکل گئی میرے ذہن میں آیت آ رہی تھی، بہرحال میں آپ کو بتا دوں گا ابھی. تو مثلا چوتھی آیت میں اللہ فرماتے ہیں ریاکاری کی مذمت کرتے ہوئے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے لوگوں کو دکھاوے کرتے ہوئے نکلے اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اور اللہ اس کا جو وہ کر رہے تھے احاطہ کرنے والا تھا. اور پھر یہ آخری حدیث ہے، بہت لمبی حدیث ہے، اور یہ حدیث بیان کرتے ہیں کچھ شرم بھی آتی ہے کیونکہ یہ لمبی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، اور اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے یہ پوری حدیث رکھ دی ہے، لیکن یہ آپ پڑھ لیجئے گا بعد میں جب میں آپ کو سلائیڈز میں دکھاؤں گا. لیکن اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ 4 دفعہ چیخ ماری اور 4 دفعہ بے ہوش ہوئے. ان سے حدیث اس کو کہ صحابی نے پوچھا کہ آپ ہمیں یہ والی حدیث بتائیں، تو انہوں نے کہا ہاں مجھے بالکل یہ حدیث پتہ ہے. بتانے سے پہلے انہوں نے خوف سے ایک چیخ ماری اور وہ بے ہوش ہو گئے. پھر ان کو ہوش آئی، پھر وہ حدیث بتانے لگے، پھر خوف سے انہوں نے چیخ ماری اور پھر وہ بے ہوش ہو گئے. تیسری دفعہ ان کو ہوش آیا، انہوں نے یہ حدیث بیان کرنا چاہی، انہوں نے خوف سے چیخ ماری، وہ پھر بے ہوش ہو گئے. روایت میں چوتھی دفعہ کا ذکر بھی ہے کہ چوتھی دفعہ وہ پھر بے ہوش ہوئے اور پھر انہوں نے حدیث بیان کی. اور حدیث کیا تھی؟ حدیث یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حدیث بیان کی ہے، قیامت کے دن جب ہر امت گھٹنوں کے بل پڑی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلے کے لیے نزول فرمائے گا. کیسے نزول فرمائے گا اللہ تعالیٰ؟ جی کون بتائے گا؟ ایک اضافی نقطہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. وجاء ربک، اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اور اللہ رب العزت تشریف لائیں گے. کیسے تشریف لائیں گے؟ اس بات کا کیا جواب ہے؟ استاد محترم اللہ تعالیٰ ہی کو پتہ ہے. شاباش. دیکھیے اللہ رب العزت کی یہ عقیدے کا ایک بہت اہم نقطہ ہے. اللہ کی ذات سے متعلق جو چیزیں ہیں آمنا و صدقنا، اس پہ ہم ایمان لے کے آتے ہیں اور اس کی ہم تصدیق کرتے ہیں، لیکن اس کی کیفیات پہ ہم نہیں جاتے. کیفیات اللہ رب العزت ہی کو معلوم ہے اور ان کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. کیوں بدعت ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات کے متعلق صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کیا. بہرحال پھر اس وقت فیصلے کے لیے سب سے پہلے ایسے شخص کو بلایا جائے گا جو کہ قرآن کا حافظ ہوگا، دوسرا شہید ہوگا اور تیسرا مالدار ہوگا. اللہ تعالیٰ، میری آپ سے درخواست ہے کہ ذرا توجہ فرمائیے گا، اللہ تعالیٰ حافظ قرآن سے کہے گا کیا میں نے تجھے اپنے رسول پر نازل کردہ کتاب کی تعلیم نہیں دی تھی؟ وہ کہے گا یقیناً اے میرے رب. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو علم تجھے سکھایا گیا اس کے مطابق تو نے عمل کیا؟ وہ کہے گا میں اس قرآن کے ذریعے راتوں دن تیری عبادت کرتا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبتا، تو نے جھوٹ کہا. اور فرشتے بھی اس سے کہیں گے کہ تو نے جھوٹ کہا. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا قرآن سیکھنے سے تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، تو تجھے کہا گیا قد قیلا، تو کہہ دیا گیا. یعنی کہ یہ دیکھیے، یہ قاری قرآن قیامت کے دن سب سے پہلے جو اللہ نے جو کورٹ قائم کیا ہے وہ حافظ قرآن کے ساتھ کیا ہے، اور اللہ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ تیرا کیا مقصد تھا، وہ بتا رہا ہے تو اللہ نے آگے سے کہہ دیا کذبتا، تو نے جھوٹ کہا، بلکہ تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں. اور یہاں پہ رک کے میں آپ کو ایک اور صحیح روایت بھی بتا دوں، اللہ ہمارے سب کی حفاظت کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت کے مطابق امت مسلمہ کے منافقین کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ قاری قرآن قراء حضرات کی ہوگی. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے. تو روایت کے الفاظ ہیں تو تجھے کہا گیا پس صاحب مال کو پیش کیا گائے گا اور کہا جائے گا اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کیا میں نے تجھے ہر چیز کی وسعت نہ دے رکھی تھی، یہاں تک کہ تجھے کسی کا محتاج نہیں رکھا تھا؟ تو عرض کرے گا یقیناً میرے رب. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھے جو چیزیں دی تھیں اس میں کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا صلہ رحمی کرتا تھا اور صدقہ و خیرات کرتا تھا. اللہ فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹ کہتا ہے. اور فرشتے بھی اسے جھٹلائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا بلکہ تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں سخی کہا جائے، تو تمہیں سخی کہا گیا. اس کے بعد شہید کو پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تجھے کس لیے قتل کیا گیا؟ وہ عرض کرے گا مجھے تیری راہ میں جہاد کا حکم دیا گیا تھا، چنانچہ میں نے جہاد کیا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ اسے بھی کہیں گے تو نے جھوٹ کہا کذبتا. فرشتے بھی اسے جھٹلائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرا مقصد یہ تھا کہ تجھے بہادر کہا جائے، سو تجھے کہہ دیا گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے زانوں پر اپنا ہاتھ مار کر فرمایا ابو ہریرہ یہی وہ پہلے 3 شخص ہیں جن سے قیامت کے دن جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. تو پتہ یہ لگا کہ یہ دیکھیے میں نے آپ کو حدیث پڑھ کے سنا دی اور آپ نے سن لی ہے، اور حقیقت ہے کہ میرے اور آپ پہ وہ کیفیت طاری نہیں ہوتی جو کہ ابو ہریرہ پہ طاری ہوئی تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ اس چیز کی اہمیت کو، اس چیز کی ان کا یقین اللہ پہ جس طرح کا تھا ہمارا یقین اللہ پہ ویسے نہیں ہے.
لیکن آپ اس حدیث سے مذمت دیکھیں ریاکاری کی کتنی ہے کہ پہلے منافقین سے، کفار سے جہنم کی آگ کو نہیں بھڑکایا جا رہا، بلکہ حافظ قرآن کے ساتھ، سخی انسان کے ساتھ، اور مجاہد فی سبیل اللہ کے ساتھ. حالانکہ ان کی اگر آپ صحیح احادیث میں فضیلت دیکھیں، حافظ قرآن کے بارے میں آتا ہے اللہ کے کچھ خاص لوگ ہیں جو اللہ کے لیے خاص ہیں، خاصۃ، وہ اہل اللہ کہا ہے اللہ نے ان کو، اہل القرآن کو. لیکن نیت کی درستگی نہ ہو تو وَلِعَاذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ، اللہ قیامت کے دن جہنم کو سب سے پہلے اسی حافظ قرآن کے ساتھ جہنم کی آگ کو بھڑکائیں گے. اور یہی حال سخی آدمی کا ہے. صدقے کی آپ فضیلت دیکھ لیجئے، جہاد کی آپ فضیلت دیکھ لیجئے، مجاہد کی آپ فضیلت دیکھ لیجئے. قرآن مجید بھرا پڑا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ ان لوگوں کو مردہ مت کہو جو کہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں، بل احیاء منکم ولکن لا تشعرون. تو صرف نیت کے ٹیڑھ کی وجہ سے، ریاکاری کی وجہ سے جو ہے وہ انجام جو ہے وہ بہت سخت ہے اور بہت سنگین ہے. اللہ رب العزت ہماری اس چیز سے حفاظت کرے. اگلی حدیث جو کہ ریاکاری کی مذمت میں ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا من سمع اللہ به ومن یرائی اللہ به، جس کا مفہوم یہ ہے سو جو انسان شہرت کا طالب ہو اللہ تعالیٰ اس کی بندگی سب کو سنا دے گا. اسی طرح جو کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ریاکاری ظاہر کر دے گا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اور پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ میرے اور آپ کے لیے بہت ایک یاد دہانی والی حدیث ہے، جس شخص نے بھی اس لیے علم حاصل کیا کہ وہ اس کے ذریعے کج فہموں سے مناظرے کرے اور علماء کرام کا بطور فخر و مباحات سامنا کرے یا لوگوں کو کی اپنی طرف سے توجہ مرکوز کرے، تو ایسا شخص جہنم کا ایندھن ہے اور جہنم میں جائے گا. خاص طور پہ سوشل میڈیا کی دنیا میں اس چیز کا خیال رکھیں، بار بار نیت کو درست کیجئے. یہ نیت دل کا کے اندر ہے، دل بار بار پلٹتا ہے، نیت بھی بار بار پلٹتی ہے. اللہ رب العزت ہماری اس چیز سے حفاظت فرمائے. میں آج اپنی کلاس کو یہاں پہ روکوں گا. مزید جو 2-3 منٹ ہمارے پاس ہیں اس کو میں سوال و جواب کے لیے رکھتا ہوں. آج میں کوئکلی آپ کو سمرائز کر دیتا ہوں. ہم نے اپنی بات شروع کی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم آج کن کن پہلوؤں پہ بات کریں گے. آج ہم نے جو پہلو دیکھ لیے ہیں ان میں سے اخلاص کا معنی، اس کا لغوی اور شرعی معنی، اس کا اخلاص کا حکم اور ریاکاری اور اس کی مذمت، یہ ہم نے دیکھا ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر اس اخلاص کے موضوع کو ہم ختم کریں گے کچھ مزید ہیڈنگز کے ساتھ، مثلاً کہ اخلاص کی کمی کی وجہ سے، ریاکاری کی وجہ سے کب آپ کو شرک اکبر میں وہ لے جاتا ہے، کب شرک اصغر میں، اور پھر خاص طور پہ سب سے اہم چھٹا نقطہ ہے اخلاص کی برکتیں کیا ہیں، جو مجھے اور آپ کو موٹیویٹ کرے گا کہ اس پہ ہم محنت کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے مخلصین بندوں میں شامل کر دے اور ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ اس محفل کی برکت سے معاف کر دے. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پلیز پوچھ سکتے ہیں، مزید جو 2-3 منٹ آپ کے پاس رہ گئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی باری باری پوچھ استاد لیجیے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جی استاد محترم، یہ عرض تھی کہ ہم جیسے درس دیتے ہیں جی تو جی ظاہری بات ہے اس میں ہمارا جو علم کا بڑھوتری ہے اس میں سیکھنے میں بہرحال یہ نیت تو آ جاتی ہے کہ صحیح انداز میں ہم سیکھ کے آگے اس کو ڈیلیور کریں. جی تو یعنی اس حوالے سے کیا ہمیں نیت رکھنی چاہیے تاکہ ہم اس وعید سے بچ سکیں؟ دیکھیے یہ انشاءاللہ نقطہ بھی ہم لے کے آئیں گے کہ کیا ریاکاری کے ڈر سے عمل چھوڑ دینا چاہیے. تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ریاکاری کے ڈر سے عمل چھوڑ دینا خود ریاکاری ہے، کیونکہ آپ نے لوگوں کی خاطر ڈر کے کہ پتہ نہیں لوگ سمجھیں گے کہ میں اپنے علم کی بڑھوتری کر رہا ہوں، در حقیقت یہ خود بھی ریاکاری ہے. اس موضوع پہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں مزید بات کریں گے. یہ اہم چیز ہے، ریاکاری کے ڈر سے عمل کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ وہ خود ریاکاری ہے. کانسٹنٹلی اپنی اخلاص کی نیت کی اصلاح کرنا جو ہے وہ مطلوب و مقصود ہے. جی کوئی اور سوال کسی کا ہو؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اس سے ملتا جلتا سوال ہے کہ بندہ جی جی اگر مثلا کوئی گناہ ہو جائے اور شیطانی وسوسہ یہ ہوتا ہے کہ اب عمل تو ہوتا نہیں ہے، علم حاصل جی کرنے کا کیا فائدہ، اس جی کنڈیشن میں بندہ جب ہوتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہ
غالباً میرے ذہن میں حسن البصری سے کسی نے پوچھا کہ ہم گناہ کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم پھر گناہ کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم پھر گناہ کرتے ہیں، اور پھر ہمیں شرم آ جاتی ہے کہ ہم کیسے توبہ کریں. تو حسن البصری کہتے ہیں کہ شیطان یہی بات تو چاہتا ہے. اللہ رب العزت معافی دیتے ہوئے نہیں تھکتے، انسان تھک جاتا ہے. دیکھیے یہ بات یاد رکھیے، اس چیز میں کوئی انکار نہیں ہے کہ علم اللہ کا نور ہے، اور یہ نور اللہ گناہ گار کے دل سے چھین لیتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو آپ علم نہیں سیکھیں گے. مجھے بتائیں کیا آپ کو یہ گارنٹی ہے کہ آپ کبھی بھی گناہ نہیں کریں گے کوئی بھی؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے. اور اس حدیث پہ غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو اللہ ایسی امت لے کے آئے گا جو کہ گناہ کرے اور پھر اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے. عبودیت کا حق اور مظہر بار بار اللہ کی ذات کی طرف پلٹنے میں ہے، اور خیر کی چیز کو کبھی بھی ترک نہیں کرنا چاہیے. علماء کرام فرماتے ہیں اگر آپ والعیاذ باللہ چور ہو، ڈاکو ہو، زانی بھی ہو تو نماز مت چھوڑیے گا. کیونکہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں جو کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں وہ ان نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں. علماء کہتے ہیں نمازوں کو تھامے رکھیے، چاہے کوئی زانی ہو، کوئی ڈاکو ہو، کیونکہ ایونچولی آخر کار آپ کی نماز جو ہے وہ آپ کو ان برائیوں سے کھینچ لے گی. کوئز جو ہے وہ انشاءاللہ اسی آج کے موضوع پہ ہوگا، جتنا کچھ میں نے آپ کو پڑھایا ہے انشاءاللہ آج. ٹھیک ہے، مزید کسی کا کوئی سوال؟ مجھے امید ہے میں آپ کے سوال کا جواب دے پایا ہوں. واللہ اعلم بالصواب. جی کسی اور کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ورنہ آپ کو اجازت ہے انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے. بارک اللہ فیکم. وقت ہو گیا ہے، مزید کوئی سوال ہوگا تو آپ واٹس ایپ پہ پوچھ لیجئے انشاءاللہ. اور کوئز آپ کا آج ہی جو میں نے آپ کو یہ نقطے پڑھائے ہیں اسی پہ انشاءاللہ جو ہے وہ MCQs بنیں گے. جمعے کو آپ کا کوئز اپلوڈ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت جزائے خیر دے. جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی فرمائیے. سوری سر، میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا. جی جی اصل میں پوچھیے. سوال میرا یہ تھا کہ اگر اس شخص کے بارے میں نے پوچھنا تھا کیا ہے کہ اگر وہ کسی وجہ سے کوئی بھی جیسے نیک کام ہے، جیسے مثال کے طور پہ میں نے اگر یہ الحمدللہ شروع کیا ہے پڑھنا، تو اگر اس کے بارے میں کسی کو بتاتا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں اپنی بڑائی چاہ رہا ہوں، لیکن اس وجہ سے کہ ایک نیکی کا کام ہے، تو یہ کیا بندہ اس طرح سے کر سکتا ہے یا اس کو چاہیے کہ وہ خاموش رہے اور چپ کر کے علم حاصل کرے، نہ بتائے دیکھیے کسی کو؟ یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. اصل میں نیکی کی تشہیر، کچھ آپ کو پتہ ہے کہ دین میں کچھ نیکیاں ایسی ہیں جس کے بارے میں باقاعدہ اللہ نے حکم دیا ہے. اللہ نے کہا ہے مثلا آپ انفاق فی سبیل اللہ کو دیکھ لیجئے، اللہ نے فرمایا ان کی تعریف کی ہے وہ لوگ جو کہ خرچ کرتے ہیں سرًا و علانیہ، چھپ چھپ کے بھی اور اعلان کرتے ہوئے بھی. اعلان کرتے ہوئے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کو رغبت پیدا ہو. تو اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ کے بتانے سے لوگوں کو بھی رغبت پیدا ہوگی اور لوگ بھی انکریج ہوں گے، اور یہ نیت نہیں ہے کہ آپ کی بڑھوتری ہو، تو انشاءاللہ آپ کو اس پہ اجر ملے گا انشاءاللہ. واللہ اعلم.